بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان کا مہینہ اب عنقریب شروع ہونے والا ہے. اگلے جمعہ یا تو 2 رمضان رہے گا یا کم سے کم 1 رمضان تو ضرور رہے گا. رمضان کا اہتمام اللہ کے نبی کتنا فرمایا کرتے تھے کہ رجب کا جب چاند نظر آتا تھا تو فرماتے تھے اللہم بارک لی فی رجب، کہ اللہ میرے لیے رجب میں برکت عطا فرما، و شعبان اور شعبان میں بھی برکت عطا فرما، و بلغنا رمضان اور رمضان کے مہینے تک مجھے پہنچا دیجیے. اسی لیے رمضان کی ناقدری پر، ماں باپ کی نافرمانی پر اور حضور کے نام آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کریں جب بھی نبی کا نام آئے کہ ان 3 کاموں پر، کہ جو لوگ ان 3 کاموں میں کوتاہی کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہیں، لیکن رمضان کی ناقدری، ماں باپ کی نافرمانی پر اور نبی کے نام آنے پر درود نہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن عرش سے حکم دے کر کے جبرائیل امین کو بھیجے مسجد نبوی کے اندر رمضان کے مہینے کے اندر جمعہ کے خطبہ کے قبولیت کی گھڑی کے وقت کے اندر جبرائیل امین بددعا فرمائے اور اللہ کے نبی آمین کہے. تو سوچئے کہ جو لوگ رمضان کی ناقدری کرتے ہیں تو وہ کیسے پنپ سکتے ہیں. اب لوگ بعد میں دعا تعویذ جھاڑ پھونک کرواتے ہیں. میرے بھائیوں کہ جب اللہ کے رسول کی بددعا لگ چکی ہے اور اللہ کے حکم سے لگی ہے تو پھر کسی عامل کی جھاڑ پھونک سے کچھ کام نہیں چلے گا. اس لیے ایک ہی راستہ ہے کہ رمضان کی قدردانی کیجیے، نبی کے اوپر درود بھیجا کیجیے اور ماں باپ کی قدردانی کیجیے. کیونکہ میرا مزاج تو تنقیدی تقریر کا نہیں ہے، لیکن یوٹیوب میں اور بہت سارے لوگوں سے کچھ سنا. خاص کر کے ایک محمد مرزا انجینئر ہے پاکستان کا، وہ قاضی مرزا لکھتا ہے، لگتا ہے قادیانی ہی کا اولاد ہے، بڑا جھوٹا. یا اسی طرح اس زمانے کے اندر علامہ ناصر الدین البانی کے تحریر پر لوگوں کو بڑی ناز ہے. لیکن ابھی میں آرا کا سفر کیا، مولانا طاہر حسین صاحب گیاوی، وہاں ایک کتاب تناقضات البانی الواضحہ، علامہ علی سقاف شافعی جو مکے کے ہیں، عربی ہیں، انہوں نے 3 جلد کے اندر تقریباً 900 صفحات 900 پیج کے اندر علامہ البانی کے جھوٹ، علامہ البانی کی غلطی، علامہ البانی کا سہو، علامہ البانی کے تناقض کے کہیں کچھ کہے کہیں کچھ کہے. افسوس ہے کہ ایک راوی ضعیف ہو، اس راوی کے ضعیف ہونے پر اتنا بڑا سخت حکم لگا دینا کہ یہ گمراہی ہے. اور جس علامہ البانی کی بات مان کر کے امام ابو حنیفہ کے اوپر رد کرتے ہیں
امام ابو حنیفہ رحمتullah علیہ کو لوگ گالی دیتے ہیں، حالانکہ امام ابو حنیفہ اتنے بڑے ثقہ، اتنے بڑے معتبر ہیں کہ حافظ ابن حجر اسقلانی ہمارے مدرسے کی کتب خانے میں ان کی کتاب تقریب التہذیب موجود ہے۔ اس کتاب کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمتullah علیہ نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ سے ابو داؤد اور امام ترمذی رحمتullah علیہ نے روایت نقل کی ہے، تو جن کا جھوٹ 900 صفحات کے اندر، جن کی غلطیاں 900 صفحات کے اندر ہے، وہ اس کی بات کو آپ مانتے ہیں، اور جن کی روایت، جن سے روایت امام ترمذی اور امام ابو داؤد نقل کرتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے ہیں۔ تو چونکہ لوگ پڑھتے، مطالعہ کم کرتے ہیں، وقت ہی نہیں ہے، تو اس لیے میں اس بات کو، جس کو جو عمل کرنا ہے کرے، لیکن اس بات کو میں برداشت نہیں کر سکتا کہ 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ گمراہی ہے، اور 20 رکعت تراویح کسی سے ثابت نہیں ہے۔ وہی محمد مرزا پاکستانی مردود زمانہ نے کہا کہ لوگ غلط بولتے ہیں، کہیں بھی کوئی نہیں دکھا سکتا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت تراویح کو شروع کیے ہیں۔ چنانچہ میں نے بخاری کا مطالعہ کیا، اور اسی طرح امام مسلم کی کتاب مسلم کے مطالعہ کیا۔ ان کتابوں کے اندر روایت بخاری کے اندر تو موجود ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ 20 رکعت کو شروع کیے، انشاءاللہ وہ دلائل آئیں گے۔ تو بہرحال غیر مقلدوں کا اس کے اندر نظریہ یہ ہے کہ جیسا کہ مولانا احمد اظہار الحق الصریح جلد صفحہ نمبر 16 کے اندر لکھتے ہیں کہ تراویح یہ نفل ہے، پڑھے تو بھی ٹھیک، نہ پڑھے تو بھی ٹھیک، اور 8 ہی رکعت ہے۔ دیکھیے یہاں پر لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم نے کہا 8 رکعت ہے، اگر 20 بھی ثابت ہو جائے تو 20 تو 8 تو 20 کے ذیل میں آ ہی جاتا ہے، لیکن دونوں کا فرق سمجھیے۔ جیسے کہ آپ کہیں کہ میرے پیکٹ میں صرف اور صرف 8 ہی روپیہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صرف میرے پیکٹ میں 8 ہی روپیہ ہونا چاہیے، اس سے نہ کم ہونا چاہیے نہ زیادہ ہونا چاہیے۔ اور ایک یہ کہے کہ آپ کے پیکٹ میں 8 روپیہ ہے، تو اگر 8 سے زیادہ ہو تو یہاں پر کیا ہے وہ ثابت ہو جائے گی۔ تو ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ 8 ہی ہے، نہ 8 سے کم ہے نہ 8 سے زیادہ ہے، تو بہرحال وقت کی قلت کے پیش نظر میں وہ دلائل بھی بیان کروں گا کہ جن کے اندر 8 کے کیا ہے 20 رکعت ثابت ہے، اور جس حدیث سے یہ 8 رکعت ثابت کرتے ہیں اس حدیث کا مطلب کیا ہے، اس حدیث کا جواب بھی نقل کروں گا۔ چنانچہ اگر میں یہاں پر رہتا تو جمعرات بدھ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شروع ہونے سے پہلے ایک دن صحابہ کو جمع فرماتے اور فرماتے قد اذلکم شہر عظیم، کہ اے میرے جانثار صحابہ تمہارے اوپر ایک بڑا متبرک مہینہ آنے والا ہے، جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض قرار دیا، وجعل قیامہ تطوعا، اور اس کے نفل اور اس کے رات کو کیا ہے نماز پڑھنے کو، تراویح کو اللہ تعالیٰ نے ایک سنت قرار دیا، اور وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، والصبر ثواب الجنہ، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، شہر الموافات، غمخواری کا مہینہ ہے، جو اس کے اندر کسی روزہ دار کو افطار کرائے، پانی پلائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گردن کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ مسجدوں کو بھی بھیجا کیجیے، غریبوں کے یہاں بھی بھیجا کیجیے۔ بڑا افسوس کا مقام ہے کہ لوگ افطار پارٹی میں 50,000 تک لوگ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن ہمارا رشتہ دار غریب ہے جن کے یہاں کھانے کا نظم نہیں ہے، ان کے یہاں لوگ نہیں دیتے ہیں، یہ لوگ عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ قیامت کے دن پکڑ ہوگا کہ تم لوگوں نے دکھلانے کے لیے لاکھ روپیہ افطار پارٹی میں خرچ کیا لیکن اپنے رشتہ داروں کی خبرگیری نہیں کی۔ یہ کیا زمانہ آ گیا لوگوں کو دکھاوا کا کہ لوگ شریعت کو ڈال دیے پشے پشت،
اور दिखलाने के लिए लाखों लाख रुपया खर्च कर देते हैं। और नौकरों से काम को हल्का करने के कहा कि जो आदमी अपने नौकर मुलाजिमीन से काम को हल्का कर देता है, यानी पैसा फुल देता है और काम कम करवा देता है, तो अल्लाह ताला उसको उसके गर्दन को जहन्नम से आजाद कर देते हैं। तो बहरहाल असल मसला तरावी का है कि इस बारे में आप लोग भी क्या है कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि ये 20 रकात सही में है या नहीं, क्योंकि झूठ के अंग्रेजों ने एक चाल चली है कि झूठ को इतना ज्यादा फैलाओ कि झूठ लोगों के नजदीक सच हो जाए। तो बहरहाल इनका ये दावा कि ये सुन्नत मुअक्कदा भी नहीं। हाँ, मिर्जा मोहम्मद इंजीनियर मिर्जा ये कहते हैं कि तरावीह की नमाज और तहज्जुद की नमाज एक है, दोनों में कोई फर्क नहीं। अगर इस बेहुदा को जरा सा भी इल्म होता, अकल होती, चुनांचे उन्वान और चैप्टर इमाम बुखारी हो या मिशकात हो या तिरमिजी, तमाम किताबों के अंदर उन्वान जो कायम किया जाता है हेडिंग, तो तहज्जुद के बारे में लिखते हैं बाबो तहरीसिन अला क़यामिल लैल, तहज्जुद की नमाज पढ़ने की तरगीब के बारे में, और फिर इसके ज़ैल में तहज्जुद की फजीलत की रिवायत नकल करते हैं। और रमजान की तरावीह के बारे में फरमाए बाबो क़याम रमजान। इसी तरह इसके अंदर जो खुतबे के अंदर मैंने रिवायत पढ़ी, मन कामा लैलता रमजाना ईमाना व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन दम्बी, कि जो शख्स रमजान की तरावीह पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाह को माफ कर देते हैं बशर्ते के ईमान और यकीन के साथ सवाब की नीयत से। तो आप लोग खुद फैसला कीजिए, आप लोग पढ़े लिखे हैं कि किसी उन्वान के तहत के मुर्गी बनाने का तरीका ये है और उसके बाद के खस्सी बनाने का तरीका ये है, तो उन्वान और चैप्टर ये दलील है इस बात की कि तहज्जुद की रिवायत बाबो तहरीस अला क़यामिल लैल के अंदर और रमजान के तरावीह की रिवायत बाबो क़याम रमजान के अंदर, दोनों रिवायत को अलग अलग लाना ये दलील है इस बात की कि रमजान की नमाज अलग है, तरावीह की नमाज अलग है और तहज्जुद की नमाज अलग है। ये बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, मिशकात, ये सारी किताबों के अंदर लिखा है। इसलिए आप इस कंफ्यूजन को और इस गुमराही को ज़हन से निकाल दें कि तहज्जुद की नमाज में और तरावीह की नमाज में कोई फर्क नहीं है। अल्लाह पाक की कसम, दोनों नमाज अलग अलग है, और अगर दोनों नमाज एक होती तो मुहद्दिसीन अलग अलग इसको उन्वान से नहीं बयान करते, बल्कि एक ही उन्वान और एक ही चैप्टर के अंदर बयान कर देते। बात समझ में आ गई ना? तो इसलिए ये दावा करना कि तहज्जुद और तरावीह में कोई फर्क नहीं है, अल्लाह पाक की कसम, ये उनकी गुमराही, बेइल्मी और हदीस से नावाकियत की दलील है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हदीस समझना है तो गुलामाने मुस्तफा, आशिकाने मुस्तफा, उलमाए देवबंद की नजर से सीखो कि हदीस क्या है, और अंग्रेजों की निगाह से तुम पढ़ोगे तो तुम गुमराह हो जाओगे। युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, कि जिस नियत से तुम पढ़ोगे हिदायत की नियत से हिदायत मिलेगी, और गुमराही की नियत से पढ़ोगे गुमराही मिलेगी। ये कुरान का ऐलान है। अब मैं वो दलील बयान करता हूं कि जिसके अंदर 20 रकात का सबूत है। चुनांचे रिवायत पढ़ूंगा तो लंबा वक्त हो जाएगा। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 259, ये 269, और मिशकात शरीफ सफा नंबर 115, अन अब्दुर्रहमान इब्न अब्दुल कारी क़ाल खरजतु मा उमर इब्न ख़त्ताब लैलतन इलल मस्जिद फ़इज़न नासु औज़ाउल मुतफ़र्रिक़ून, कि हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अब्दुल कारी फरमाती हैं कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मैं गया एक दिन, तो लोगों को देखा कि अलग अलग 10 से कहीं पर यहां कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई इधर पढ़ रहा है, कोई इधर पढ़ रहा है, अलग अलग टोली में बिखर करके नमाज पढ़ रहे। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाए इन्नी लौ जमाअतु हाउलाई अला क़ारिइन वाहिदी, कि अगर मैं इनको एक इमाम के पीछे जमा कर देता कि लोग अलग अलग टुकड़ियों में बट करके नमाज पढ़ रहे हैं,
اگر میں ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیتا تو اب لکانا امثل، تو یہ افضل ہوتا، بہتر ہوتا. ثم عزما، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کا ارادہ بھی کر لیے. فجمعهم على ابی ابن کعب، پھر ابی ابن کعب کے پیچھے صحابہ کو نماز پڑھانے کے لیے حکم دیے. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے نعمت البدعۃ کی یہ بہترین چیز ہے کہ جس کی تمنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. چنانچہ روایت بخاری کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی فرمائے کہ 3 دن جو میں نماز پڑھایا اور تم لوگ تمنا کر رہے تھے کہ میں پڑھاؤں، لیکن خشیت ان تفرض علیکم، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر میں روزانہ تراویح پڑھا دوں تو یہ تراویح امت پر فرض نہ ہو جائے. اور لوگوں کو تو 5 وقتیہ نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، اگر تراویح فرض ہو جاتی ہے، سنت مؤکدہ ہے، اس کا چھوڑنا بلا عذر کے گناہ ہے. جس طرح ظہر کی سنت، فجر کی سنت، عشاء کی بعد کی سنت یہ پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح تراویح بھی پڑھنا ضروری ہے. تو اگر میں پڑھ دیتا تو پھر دیگر نمازوں کی طرح فرض ہوتا، اس لیے اللہ کے نبی نہیں پڑھائے. علماء یہاں پر ایک حکمت کی بات لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی خواہش تھی کہ میں پڑھاؤں، لیکن خشیت ان تفرض علیکم، لیکن مجھے ڈر ہوا کہ یہ تراویح کی نماز امت پر فرض نہ ہو جائے. اس ڈر کی وجہ سے میں نے چوتھے دن نماز نہیں پڑھائی. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی جو فرمائے تھے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر فاروق کی زبان پر اور عمر فاروق کے دل پر جاری کر دیا ہے. یعنی عمر فاروق کا نہ سوچ غلط ہو سکتا ہے اور نہ ان کا بول غلط ہو سکتا ہے. عمر فاروق کے دل میں جو بھی بات آتی ہے وہ صحیح آتی ہے. نبی ان کے سوچ پر اور نبی ان کے بول پر مہر لگا دیے ہیں کہ ان کا نہ سوچنا غلط ہو سکتا ہے، نہ سمجھنا غلط ہو سکتا ہے، نہ بولنا غلط ہو سکتا ہے. عمر فاروق نبی کے منشا کے خلاف کام کر دے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اب رہی بات کہ اللہ کے نبی نہیں پڑھائے تاکہ امت پر فرض نہ ہو جائے، اور عمر فاروق کے دور میں شروع ہوا تاکہ یہ نبی کی سنت اور نبی کا منشا بھی جاری ہو جائے. جس طرح مسیلمہ بن کذاب کے قتل کرنے کی خواہش نبی کو تھی لیکن نبی کے زمانے میں پورا نہیں ہوا، صدیق اکبر کے دور میں پورا ہوا. اسی طرح تراویح یہ امت اس طرح پڑھے لیکن نبی کے زمانے میں چونکہ فرض ہو جاتا اور فرض ہوتا تو ہم کمزوروں کی آج کیا حالت ہوتی. اچھے لوگ تراویح نہیں پڑھتے نعوذ باللہ، تو پھر کیا ان کے اوپر مصیبت ہوتی. اللہ کے نبی چونکہ بڑے رحیم تھے اسی لیے تہجد بھی کچھ دن 2-3 دن کے زندگی میں چھوڑے تاکہ امت پر فرض نہ ہو جائے. تو بہرحال یہ میں دکھلانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح کا کہیں ثبوت نہیں ہے اور عمر فاروق 20 رکعت کو شروع کیے اس کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، وہ جاہل دیکھ لے بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 269، مشکات شریف صفحہ نمبر 115 کہ عمر فاروق 20 رکعت شروع کیے یا نہیں کیے. اگر نہیں جانتے تو یہ دعویٰ کیوں کرتے ہو کہ حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں. اس طریقے سے اپنے حدود سے باہر اور اپنے علمی لیاقت سے باہر کی بات مت کیا کریں. اب یہاں پر ایک بات کہ بہت سارے لوگ بولتے کہ حدیث میں یہ ہے، حدیث یہ اور کیا ہے، ہم اہل حدیث ہیں اور اس طریقے سے حدیث کو فالو کرتے ہیں. تو ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ تینوں کے حوالے سے مشکات شریف کے اندر باب الاعتصام بالکتاب والسنہ کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو پیروی کرنے کے بیان میں حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث یہ مروی ہے کہ اللہ کے نبی نماز پڑھائے اور ایک واعظ کیے موعظۃ بلیغۃ، اور ایسا زبردست واعظ کیے جیسا کہ کوئی زندگی سے جانے والا ہو وہ وصیت کرتا ہے. ذرفت العیون، اور آنکھیں بہنے لگی، سب لوگ رونے لگے. تو صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی یہ تو ایسا لگتا ہے جیسا کہ دنیا سے جانے والا وصیت کرتا، آپ کو ایسی وصیت کیے؟ تو اللہ کے نبی فرمائے کہ دیکھو من یعشی من بعد منکم سیرا اختلافا کثیرا،
کہ میرے بعد جو تم لوگ زندہ رہو گے تو میرے بعد تم لوگ بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے. اس سے پتہ یہ چلا کہ امت میں اختلاف رہے گا. حضور کے زمانہ میں بھی اختلاف رہتا تھا لیکن حضور حل کر دیتے تھے اس لیے اختلاف ختم ہو جاتا تھا. لیکن حضور کے بعد بھی اختلاف رہے گا جیسا کہ نبی فرما رہے ہیں اختلافاً کثیراً کہ تم اختلاف بہت زیادہ دیکھو گے. اب تو میں رہوں گا نہیں تو اختلاف حل کیسے کرواؤ گے؟ تو اس وقت اللہ کے نبی فرمائے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي کہ دیکھو اختلاف ہوگا لیکن اختلاف کو حل کرنے کے لیے میں تم کو ایک چابی دے کر کے جا رہا ہوں. ایک بہترین کتاب ایک بہترین فارمولا تم کو دے کر کے جا رہا ہوں. علیکم بسنتی میری سنت کی پیروی کرنا وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین اور جس طرح میری سنت کی پیروی کرنا اسی طرح میرے ان خلفاء کی جو راشدین ہے یعنی صدیق اکبر اور فاروق اعظم عثمان غنی علی مرتضیٰ ان خلفاء راشدین کا زمانہ یعنی جو نبی کی وفات کے 30 سال کے بعد تک خلافت راشدہ کا زمانہ چلا ان لوگوں کی پیروی کرنا. اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ کے نبی اپنی پیروی کا حکم دیے اور اپنے بعد خلفائے راشدین کا پیروی کا حکم دیے اور اس میں اشارہ کیے کہ جس طرح میری امت کو میری سنت پر چلنا ضروری ہے اسی طرح میری امت کو میرے ان خلفائے راشدین کے سنت پر بھی چلنا ضروری ہے. یہاں پر اللہ کے نبی حدیث کا حکم نہیں دیے کہ اختلاف کو ختم کرنے کے لیے حدیث لاؤ اس لیے کہ حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے حدیث قوی بھی ہوتی ہے حدیث موقوف بھی ہوتی ہے حدیث مرسل بھی ہوتی ہے حدیث کی 50 سے زیادہ اقسام ہیں لیکن سنت نہ ضعیف ہوتی ہے سنت تمام کے تمام قوی ہوتی ہے سنت میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں اس لیے ہم لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں بلکہ اہل سنت کہتے ہیں کہ دین کا جو مسئلے کا اختلاف کا حل ہوگا وہ سنت کے ذریعے ہوگا نہ کہ حدیث کے ذریعے ہوگا. علیکم بسنتی میری سنت پر چلنا ضروری ہے وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین اور خلفاء راشدین کی سنت پر بھی چلنا ضروری ہے. حدیث سے حل نہیں ہوگا بلکہ سنت پر چلنے سے حل ہوگا. اور کئی جہاں بھی حکم ہے کہ من احیا سنتی کان معی کی جو میری سنت کو زندہ کرے گا اور من تمسک بسنتی عند فساد امتی کہ جو امت کے فساد کے وقت میری سنت کو پکڑے گا فلہ اجر 100 شہید اس کو 100 شہید کا ثواب ملے گا. کوئی بھی حدیث کی کتاب میں نہیں دیکھا سکتا ہے کہ نبی حدیث کی پیروی کرنے کا حکم دیے بلکہ نبی جو پیروی کا حکم دیے وہ سنت کی پیروی کا حکم دیے. اور جس طرح نبی کی سنت کو جو چھوڑے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اسی طرح خلفائے راشدین کا جو سنت چھوڑے گا خدا پاک کی قسم وہ بھی گمراہ ہو جائے گا. یہ نبی کا فرمان ہے. ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ تینوں کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے اور مشکات نے باب الاعتصام بالکتاب و سنہ کے اندر یہ حدیث وہاں تینوں کتاب سے نقل کیا. اب آگے مزیدار بات سنیے کہ تمسکوا علیہا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑو. تمسکوا علیہا کہ اس کو تم لوگ مضبوطی سے پکڑو اور مضبوطی سے وعضوا علیہا بالنواجذ اور دانتوں سے مضبوط پکڑ لو. یہاں پر 2 سنت کا تذکرہ ہے. ایک علیکم بسنتی میری سنت نبی کی سنت کا تذکرہ ہے اور ایک سنت ہے سنت الخلفاء الراشدین سنت خلفاء راشدین کا سنت ہے. لیکن آگے ضمیر جو ہے تمسکوا علیہا ایک ضمیر استعمال کیے ہوا ہما ہم ہوا واحد ہما تسمیہ اور ہم یہ جمع ہوتا ہے. اگر ضمیر جمع کی ہوتی تو تمسکوا ہما آتا
वअज़्ज़ु अलैहिमा आता, लेकिन अलैहा वाहिद की ज़मीर इस्तेमाल किए, एक की ज़मीर, हालांकि ये ज़मीर नबी की सुन्नत की तरफ भी लौट रही है और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत की तरफ भी लौट रही है। इससे ये उलमा ने निकाला कि नबी की सुन्नत में और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत में कोई फर्क नहीं है, इसलिए ज़मीर वाहिद का इस्तेमाल किए कि मेरी सुन्नत में और सहाबा की सुन्नत में और खुलफाए राशिदीन जो हैं इनकी सुन्नत में कोई फर्क नहीं है। जो शख्स मेरी सुन्नत को छोड़ेगा, वह इन तरफ तुम सुन्नतई, और अगर तुम मेरी सुन्नत को छोड़ोगे लज़लल, तुम तो गुमराह हो जाओगे। जिस तरह नबी की सुन्नत को छोड़ने वाला गुमराह है, इसी तरह खुलफाए राशिदीन और नबी की सुन्नत एक है, इसलिए वाहिद की ज़मीर इस्तेमाल किया कि इन दोनों सुन्नतों में, नबी की सुन्नत में और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत में कोई फर्क नहीं है। वाहिद का ज़मीर इस्तेमाल करके ये उम्मत को बता दिया क़यामत के दिन कि जो शख्स नबी की सुन्नत में और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत में फर्क करेगा वो गुमराह होगा, मेरी शरीयत से हटकर जिंदगी बसर करने वाला होगा। जब ये दलील से बुखारी की रिवायत से साबित हो गई कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये जमात से 20 रकात पढ़ने को साबित किए और हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतलक तरगीब दिए मन क़ाम लैलत रमज़ान, कि जो रमजान की तरावी की पाबंदी करेगा उसके पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे। सिद्दीक़ अकबर में भी उसी तरीके से चलता रहा और वो रिवायत जो 3 दिन की हो या 2 दिन की हो, बैहक़ी के अंदर मुसन्नफ़ इब्न अब्दुर रज़्ज़ाक़ वो हवाला नकल करूंगा, उन रिवायत के अंदर साफ है कि अल्लाह के नबी ने 20 रकात पढ़ाई और वितर पढ़ाई। जब अल्लाह के नबी ये पढ़ा चुके और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुतबा में आप लोग पढ़ते हैं वह अशद्दुहु फी अम्रिल्लाह की उमर, कि अल्लाह के मामले में सबसे ज्यादा सख्त, नबी की सुन्नत में सबसे ज्यादा सख्त उमर फारूक हैं। उमर फारूक की जान चली तो चली जाए लेकिन नबी की सुन्नत के खिलाफ नहीं कर सकते हैं। उमर फारूक की ये हिम्मत नहीं हो सकती है कि नबी आप पढ़ाए हों और वो सुन्नत हजरत ये उमर रज़ी अल्लाह तआला 20 जारी करें, ये उमर फारूक की मजाल नहीं हो सकती है। अरे उमर फारूक गलती से परनाले को तोड़ दिए थे, हजरत इब्न अब्बास की तरफ निकलती थी तो मालूम हुआ, फरमाए कि जानते हो कौन लगाए? नबी लगाए थे। फौरन रोने लगे कि मेरे पीठ पर चढ़ करके इस परनाले को दुरुस्त करो। तो जब उमर फारूक नबी के एक परनाले को लगाए हुए को तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं तो फिर ये नबी के खिलाफ 20 रकात को कैसे जारी कर सकते हैं? ये आप लोग हवाला भी याद रखिए कि जो लोग धोखा देंगे कि 20 रकात का तज़किरा नहीं, 20 रकात का तज़किरा बुखारी जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 259 और मिशकात सफा 115, इसको याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ये इस तरीके से 20 रकात को जारी किए। और दूसरी रिवायत चुनांचे हजरत इब्न अब्बास से मरवी है, इब्न अब्बास नबी अल्लाह तआला अन्हु अलैहि सलाम काना युसल्ली फी रमज़ान 20 रकातन सिवल जिक्र, मुसन्नफ इब्न शैबा जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 394, इसी तरह तबरानी जिल्द नंबर 11 सफा नंबर 311, इन दोनों के अंदर और बुखारी की हाशिया के अंदर भी जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 154 के अंदर ये रिवायत नकल किए कि हजरत इब्न अब्बास फरमाते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में 20 रकात पढ़ाए थे सिवल विक्र, सिवाय विक्र के। इसी तरह तीसरी रिवायत साइद इब्न यजीद से है, कुन्ना नक़ूमु फी ज़मानी उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 20 रकातन वल विक्रा, कि हम उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाना में 20 रकात तरावी पढ़ते थे सिवाय विक्र के। ये दलाइल आपके सामने मौजूद है। तो बहरहाल इब्न अब्बास, साइद इब्न यजीद और इसी तरीके से अब्दुर रहमान कारी की रिवायत मौजूद है 20 रकात होने पर।
کیونکہ دلیل کے لیے اتنا کافی ہے، تو بہرحال آپ لوگ دل کو مضبوط کر لیجئے کہ جو لوگ یہ شور و ہوگا کرتے ہیں کہ 20 رکعت کا ثبوت نہیں، 20 رکعت کا ثبوت بخاری کے اندر بھی ہے اور بیہقی کے اندر بھی ہے، مصنف عبد الرزاق کے اندر بھی ہے، یہ ساری روایتیں ثابت ہے۔ اب رہی یہ بات کہ یہ غیر مقلدین جس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، اس حدیث کا مطلب بھی تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ غیر مقلدین جس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ تراویح آخری رکعت ہے، نہ اس سے کم ہے نہ اس سے زیادہ ہے، چنانچہ ان کی روایت بھی ہم پڑھ کر کے آپ کو سناتے ہیں۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی 3۔ ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، 4 رکعت کر کے پڑھتے تھے۔ پس مت پوچھو ان کے حسن اور لمبائی کے بارے میں، لمبی نماز کے بارے میں، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، پھر لمبی نماز پڑھتے تھے اور بہترین سے پڑھتے تھے، اور پھر 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ یہ غیر مقلدین اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ لا فی رمضان والا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، کہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تراویح غیر رمضان میں پڑھی جاتی ہے؟ بولیے آپ لوگ، تراویح غیر رمضان میں پڑھی جاتی ہے؟ اس روایت میں جس نماز کا تذکرہ ہے وہ تہجد کی نماز کا تذکرہ ہے، اس میں تراویح کی نماز کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ دلیل لفظ کے اوپر غور کیجئے، فی رمضان ولا فی غیرہ، کہ نہ رمضان میں اس سے زیادہ پڑھتے تھے اور نہ رمضان کے علاوہ میں۔ تو کیا رمضان کے علاوہ میں کبھی آپ لوگ تراویح کی نماز پڑھے ہیں؟ رمضان میں اور اگر اس روایت کا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ نبی رمضان میں تراویح کو پڑھ لیتے تھے، تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ نبی ہر سال نعوذ باللہ رمضان میں تہجد نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ تراویح الگ نماز ہے، تہجد الگ نماز ہے۔ اگر تراویح کو لیتے ہیں تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز رمضان میں نہیں پڑھتے تھے، حالانکہ رمضان میں کبھی بھی تہجد کا چھوڑنا ثابت نہیں ہے۔ اس لیے پہلا جواب الفاظ حدیث سے کہ فی رمضان ولا فی غیر رمضان کے نہ نماز رمضان میں چھوڑ اس سے زیادہ کرتے تھے اور نہ غیر رمضان میں، خود دلیل ہے اس بات کی کہ یہ روایت تہجد کے بارے میں ہے، تراویح کے بارے میں ہے ہی نہیں ہے۔ جس طرح لوگوں نے دھوکہ دیا کہ کہیں بھی حدیث میں ٹوپی پہننے کا ثبوت نہیں ہے، حالانکہ میں بیان کر چکا ہوں کہ بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 56 کے اندر یہ ٹوپی پہننے کا تذکرہ ہے۔ کان القوم یسجدون علی القلنسوۃ، کہ صحابہ کرام ٹوپی پر سجدہ کیا کرتے تھے گرمی کے موسم میں۔ کوئی بھی صحابی یا اللہ کے رسول سوائے عمرہ کے علاوہ، یہ حج کے زمانہ کے علاوہ کبھی بھی بغیر ٹوپی کی نماز پڑھا دکھا دے، تو اس لیے میرے دوستو یہ نام تو لیں گے حدیث کا اور اصل مقصد شریعت سے کاٹنا ہوگا۔ اور میں جیسا کہ ذہن میں آپ کو یہ بات بیٹھا دیا کہ نبی حدیث کی پیروی کا حکم نہیں دیے ہیں، علیکم بسنتی، میری سنت الگ چیز ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن کے اندر کہا کہ قرآن پاک کے اندر کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ اس آئیڈیل کو سنت کہتے ہیں، نبی کی آئیڈیل پر چلنا ہے، حدیث کی پیروی نہیں۔ حدیث میں تو کہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی کھڑے ہو کر پیشاب بھی کیے، 11 بیویوں سے شادی بھی کیے، بیک وقت 9 بیویاں 10 بیویاں تھی، تو آپ بھی حدیث کی پیروی کیجیے، 10 عورتوں سے نکاح کیجیے۔ حدیث جس طریقے سے آپ سے فائدہ حاصل کرتے ہیں
لیکن درمیان میں ڈیگچی اور برتن واسطہ ہوتا تب اس آگ سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، براہ راست پکائے وہ چیز جل جائے گی۔ اسی طرح سنت حدیث سے ڈائریکٹ آپ مسائل اور یہ اپنی زندگی کو نبی کی سنت پر لینا چاہتے تو نہیں، اور ائمہ کرام فقہائے اعظام ان چاروں امام نے نبی کی سنت کو حدیث کی روشنی میں ہمیں دیا ہے۔ یہی یہ امام ائمہ اربعہ کا جو کام ہے، نبی کی سنت کو چھاڑ دینا۔ آپ کے سامنے ایک حدیث آئے گی، اس کے خلاف دوسری حدیث آ جائے گی، دماغ آپ کا چکرا جائے گا، کام نہیں کرے گا۔ ان فقہائے کرام کو امت نے یہ سند دیا ہے کہ یہ چار امام ایسے گزرے جو قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں نبی کی سنت کو جاری کر دیے۔ یہ تو پہلا جواب ہوا کہ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تہجد کے بارے میں ہے، اس میں تراویح کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے، پھر اس سے استدلال اور دلیل پیش کرنا یہ گمراہی کی بات ہوگی۔ دوسری بات کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں کچھ زیادتی نہیں کرتے ہیں، لیکن بخاری ہی کے اندر مسلم کے اندر ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ رمضان میں اللہ کے نبی جتنی مجاہدہ اور کوشش کرتے تھے غیر رمضان میں اتنے عبادت میں مجاہدہ اور کوشش نہیں کرتے تھے۔ اور ایک دوسری روایت ہے اذا دخل العصر شد میزرہ، کہ جب آخر عصر آتا تو اپنی لنگی کو باندھ لیتے، یعنی بیویوں سے قریب نہیں جاتے، بیویوں سے دور رہتے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، رات بھر جاگتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو یہ خلاف ہو گئی کہ وہاں فرماتی کہ غیر رمضان اور رمضان میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی تھی، ایک ہوتی تھی، اور یہاں پر تو حدیث میں آ رہا ہے کہ رمضان میں زیادتی کرتے تھے۔ اس کے بارے میں کہ حضرت ابن عباس کی قول، حضرت ابن عباس کی حدیث اگرچہ اس بارے میں کمزور ہے سند کے اعتبار سے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے مضبوط ہے۔ دیکھیے حدیث میں دو چیز ہوتی ہے، غور سے سمجھیے گا، ایک ہوتا ہے سند اور ایک ہوتا ہے متن۔ سند کا مطلب کڑی، چینل، جیسے کہ مثال کے طور پر کہ ہم نے پڑھی بخاری حضرت شیخ یونس رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے، اسی طرح شاہ ولی اللہ سے لے کر وہاں تک، پھر شاہ ولی اللہ سے لے کر امام بخاری تک، پھر امام بخاری سے لے کر کے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو یہ ہو گئی حدیث کی سند کڑی۔ اور ایک ہوتا حدیث کا متن، جیسے کہ سب سے پہلی روایت امام بخاری کی انما الاعمال بالنیات، یہ ہو گئی متن۔ تو اگرچہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سند کے اعتبار سے کہ بخاری کے اندر مضبوط ہے، لیکن متن کے اعتبار سے اگرچہ ابن عباس کی جو روایت ہے کہ ہم لوگ کے حضور کے زمانہ کے اندر ہم جو پڑھتے تھے 20 رکعت پڑھتے تھے، کانا یصلی فی رمضان 20 رکعتن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت پڑھتے تھے سوائے ذکر کے۔ اگرچہ سند کے اعتبار سے یہ روایت کمزور ہے، لیکن متن کے اعتبار سے یہ حدیث زیادہ صحیح ہے، کیونکہ متن کے اعتبار سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ٹکرا جاتی ہے، ایک حدیث کے دوسرے حدیث کے مخالف ہو جاتی ہے۔ اور یہ میں نہیں بلکہ غیر مقلدوں کے سردار حضرت مولانا عبد الرحمان مبارک پوری اپنی کتاب کے اندر ایک قاعدہ اور ایک اصول لکھتے ہیں۔ اصول کیا لکھتے ہیں؟ ابکار المنن صفحہ نمبر 20 کے اندر، سلمنا صحت اسنادہ لیکن قد تقرر ان صحت الاسناد لا یستلزم صحت المتن۔ امام یہ مولانا عبد الرحمان مبارک پوری غیر مقلدوں کے بڑے عالم، تحفۃ الاحوذی ترمذی شریف کی شرح لکھے ہیں، بڑے اونچے درجے کے عالم ہیں، انہوں نے یہ اصول لکھا صفحہ نمبر 20 ابکار المنن کے اندر کہ اگرچہ ایک روایت
सनद के एतबार से मजबूत हो लेकिन मतन के एतबार से मजबूत हो, ये कोई जरूरी चीज नहीं है। ये खुद गैर मुकल्लिद लिखते हैं। आगे दूसरी बात लिखते हैं, कौनुर रिजाल इस्तिकात ला यस्तलजिमु सिहतहु, कि अगर हदीस के रावी मजबूत हो, इससे ये लाजिम नहीं आता कि वो हदीस मजबूत हो। और फिर आगे लिखते हैं, व मिनल मालूम अन्ना सिहतत सनद ला यस्तलजिमु सिहतल मतन, कि सनद अगर से सही हो लेकिन मतन सही हो जाए, ये कोई लाजिम और मंजूम नहीं है। बहरहाल सनद के एतबार से आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत ये तो ठीक है, लेकिन मतन के एतबार से ठीक नहीं है। तो एक जवाब तो ये हुआ कि आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत 8 रकात की जो है वो तहज्जुद के बारे में है, तरावी के बारे में नहीं है। तरावी आप लोग 2-2 रकात पढ़ते हैं, 4-4 रकात, 2-2 रकात। और हदीस में है जो सल्ली अरबान अरबान, कि अल्लाह के नबी 4-4 रकात पढ़ते थे आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की। इससे पता चला कि ये तरावी के बारे में है ही नहीं, बल्कि 4-4 का तज़किरा है, ये तहज्जुद के बारे में है। फिर तो बहरहाल ये दलील हो, ये जवाब हो गया ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नमाज वितर ये तहज्जुद का तज़किरा है, तरावी का तज़किरा नहीं। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 20 रकात पढ़ते थे और अकेले पढ़ते थे, सिद्दीक़ अकबर के दौर में भी। मैं अब आप लोगों से चंद सवाल करता हूं कि अगर इन बातों को मान लिया जाए कि 8 रकात हुजूर पढ़ते थे, तो आप भी हुजूर की पैरवी में 8 रकात पढ़ेंगे, तो हुजूर तो पूरी जिंदगी में 3 मरतबा पर 3 दिन पढ़े हैं। तो फिर जब हुजूर की पैरवी करनी है तो 3 दिन तरावी की नमाज पढ़िए, पूरा महीना क्यों पढ़ते हैं? अगर हुजूर की पूरी पैरवी करनी है, उमर फारूक की पैरवी नहीं करनी है, तो हुजूर तो 3 दिन से ज्यादा नहीं पढ़े, और वो भी मुश्किल से 3 रमजान में। तो फिर इनको चाहिए कि 3 रमजान में पढ़ें, क्यों ज्यादा मुशक्कत उठाते हैं पढ़ने की? 3 रमजान में 3 दिन पढ़ लीजिए और पूरी जिंदगी छुट्टी कीजिए, ये नहीं हुजूर की पैरवी हुई। लेकिन मेरे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 दिन पढ़ते, 20 रकात पढ़ते थे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे महीने इसलिए नहीं पढ़ाए, जैसा कि हुजूर खुद फरमाए, खशीतु अन युफ्तरज़ अलैकुम, कि अगर मैं पूरे महीने पढ़ा देता तो तुम पर तरावी फर्ज हो जाती और फिर तुम लोग ताकत नहीं रखते तरावी पढ़ने की फर्ज होने के बाद, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया। और इस मंशा को, ताकि नबी की 20 रकात की सुन्नत ये पूरी हो जाए, ये हजरत उमर फारूक के दौर में शुरू कराया। कि उमर फारूक के बारे में जो अल्लाह ने सनद दी कि नहीं इनका सोच गलत हो सकता है, नहीं इनका बोल गलत हो सकता है, इतने बड़े कि लौकाना बाबी नबीयुल लकाना उमर, कि अगर नबूवत चलती तो मेरे बाप अगर नबी होने के लायक होता तो ये उमर फारूक नबी होने के लायक होते। तो वो हस्ती नबी के खिलाफ काम कर सकता है। बहरहाल दूसरा एतराज कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा से ज्यादा 3 साल पढ़ा, तो आप भी 3 पढ़ें। और मैं ये पूछता हूं कि तहज्जुद के ये जुहद से माखूज है, तहज्जुद ये जुहद से माखूज है। तहज्जुद को तहज्जुद इसलिए कहते हैं कि नींद से बेदार होकर नमाज पढ़ना ये बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए अल्लाह को ये नमाज बड़ी पसंद है। आप कभी भी ये साबित कर दे जिंदगी में कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज इशा के बाद फौरन शुरू की है। अगर ये तरावी की नमाज तहज्जुद है तो नबी के तरीके पर आखिर रात में पढ़ो ना, शुरू रात में क्यों पढ़ते हो? जैसे कि तिरमिज़ी की रिवायत भी है कि अल्लाह के नबी आखिर रात में पढ़े कि सहाबा को डर होने लगा कहीं सहरी फौत ना हो जाए। अगर नबी की पैरवी ही करनी है तो आखिर रकात में पढ़िए तहज्जुद, शुरू रकात में क्यों पढ़ते हैं? शुरू रात में क्यों पढ़ते हैं? शुरू रात में कहीं भी नहीं मिल सकता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज शुरू रात में पढ़ते हैं। तो बहरहाल अच्छा, तहज्जुद की नमाज जमात से होती ही नहीं है। कोई भी रिवायत से साबित कर दे
کہ اللہ کے نبی تہجد کی نماز جماعت سے پڑھائے ہو، یہ علماء کا یہ متفق علیہ علماء احناف کا ہے کہ تہجد کی نماز نقلی نماز میں جماعت سے نہیں ہوتی. تہجد کی نماز تو اللہ کے نبی پوری زندگی گھر میں پڑھتے تھے، جماعت سے پڑھتے ہی نہیں تھے. اگر یہ تہجد کی نماز اور تراویح کی نماز میں کوئی فرق نہیں تھا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز مسجد میں کیوں پڑھائے جماعت کے ساتھ؟ تو بہرحال کہنے کا خلاصہ حاصل یہ نکلا کہ جو لوگ اس طریقے سے بکواس کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز اور تراویح کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کا میں نے بطلان کر دیا. ان کو بات کو رد کر دیا کہ بخاری، مسلم، ترمذی، مشکات ان کتابوں کے اندر تہجد کے بارے میں باب حص قیام علی اللیل کہ رات کے کھڑے ہونے کے ترغیب کے بارے میں اس کی روایت کے لیے الگ عنوان قائم کیے، اور باب قیام لیلۃ رمضان اور تراویح کے بارے میں یہ الگ عنوان کی امکان کیے. اور آپ سب پڑھے لکھتے ہیں کہ دو عنوان میں اگر دو چیپٹر میں الگ الگ مضمون لکھا جائے تو وہ مضمون ایک نہیں ہوتا ہے بلکہ الگ الگ ہوتا ہے. اس لیے دو مضمون کے تحت ان احادیث کا ذکر کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ یہ تہجد کی نماز الگ ہے اور تراویح کی نماز الگ ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ عمر فاروق نے کہیں شروع نہیں کیا، میں نے بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 269 کے اندر یہ ثابت کر دیا کہ عمر فاروق 20 رکعت کو شروع کیے عبد الرحمن بن عبد القارن کے روایت سے اور ابی بن کعب کے ساتھ جمع کیے. اور جو لوگ استدلال کرتے ہیں بخاری کی روایت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ وہ 8 رکعت کا تذکرہ ہے، پہلا جواب کہ وہ تہجد کے بارے میں ہے، تراویح کے بارے میں نہیں. اور دوسرا اصول کے تحت کہ اب مولانا عبد الرحمان مبارک پوری خود اصول لکھتے ہیں کہ اگرچہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح ہو لیکن متن کے اعتبار سے مضبوط ہو جائے یہ کوئی ضروری چیز نہیں. حضرت عائشہ کی روایت متن کے اعتبار سے یہ کمزور ہے اور حضرت ابن عباس کی روایت 20 رکعت والی متن کے اعتبار سے مضبوط ہے. اس لیے میرے خیال سے کیونکہ لوگ بہت زیادہ اس کے بارے میں بکواس کرتے ہیں ناعلمی کی وجہ سے، پھر میں کہتا ہوں کہ حدیث پڑھو، غلامان رسول، عاشقان رسول کی نگاہ سے تو انشاءاللہ سنت نبوی پر چلو گے، اور اگر تم ان انگریزوں کی نگاہ سے حدیث پڑھو گے تو سنت نبوی سے بھٹک جاؤ گے. اس لیے اور پھر وہ میں نے یہ ایک اصولی بات کہ اللہ کے نبی اختلاف کے موقع پر علیکم بسنتی کہ میری سنت پر اور وہ سنت الخلفاء راشدین المہدیین اور خلفاء راشدین مہدیین کی سنت پر چلو، تمسکوا علیہا وتوعظوا علیہا بالنواجذ، مضبوطی سے اس کو پکڑ لو اور تھام لو. اور ضمیر کا ایک لانا دلیل ہے اس بات کی کہ سنت مصطفیٰ اور سنت خلفاء ایک ہوتا ہے، اس لیے دونوں کے بارے میں الگ الگ ضمیر نہیں لائے. اور یہ اشارہ ہے کہ جس طرح صحابہ کے دور میں سنت مصطفیٰ سے صحابہ کا اختلاف ختم ہو جاتا تھا، اسی طرح نبی کے بعد بھی اگر اختلاف ہو اور لوگ سنت خلفاء کو پکڑ لیں اس سے بھی امت کا اختلاف دور ہو جائے گا. یہ صحابی رسول کا عمل کہ 20 رکعت یہ عمر فاروق اور پھر کسی صحابی نے انکار نہیں کیا، جبکہ عمر فاروق اتنے بڑے جلیل القدر ہیں کہ خطبہ دینے لگے تو ایک صحابی اعتراض کر دیے کہ سب کے حصے میں ایک چادر ہے اور اے امیر المومنین آپ 2 چادر کیسے پہن لیے؟ تو جب عمر فاروق کے کپڑا کے غلطی کو صحابہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو تمام صحابہ ایسے بزدل اور ضمیر فروش اور جاہل نہیں تھے کہ عمر فاروق یہ 20 رکعت کی سنت مسجد نبوی کے اندر جاری کرتے اور تمام صحابہ خاموشی سے اس کو یہ قبول کر لیتے، اس کو مان لیتے، تسلیم کر لیتے. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. تمام صحابہ اس دور سے لے کر آج تک حرم پاک کے اندر اور مسجد نبوی کے اندر 20 رکعت یہ تراویح ہو رہی ہے. لوگوں نے چاہا بھی کہ بدلے، لیکن کہا کہ جس سنت کو میرے امیر المومنین جاری کیے اس سنت کے خلاف نہیں ہو سکتا.
चुनांचे उमर फारूक के दौर से आज तक ये 20 रकात हो रही है। और जो लोग धोखा देते हैं कि हमारे मुताबिक पूरे अरब में नमाज पढ़ी जाती है, अल्लाह पाक की कसम ये धोखा है। वहां पर इमाम अहमद बिन हम्बल की पैरवी में और इख्तिदा में नमाज पढ़ी जाती है। इस तरह इनके धोखे बाजुओं से और ये हल निकला कि सुन्नत मुस्तफा और सुन्नत खुलफा से ये मसला हल होगा, हदीस से नहीं। जो लोग अपने आप को अहले हदीस नाम रख करके उम्मत का इख्तिलाफ हल करना चाहते हैं, अल्लाह पाक की कसम हदीस से हल नहीं होगा बल्कि सुन्नत से। और सुन्नत ये अलग चीज है, हदीस अलग चीज है। नबी जहां भी हुक्म दिए अलैकुम बिसुन्नती व मन अहया सुन्नती मन तमस्सक बिसुन्नती, जहां भी मिलेगा वहां सुन्नत का लफ्ज मिलेगा, हदीस का लफ्ज नहीं मिलेगा। अल्लाह हम सबों को सही सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और मौत तक अहले सुन्नत वल जमात उलमाए हक के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और इस जमात के ऊपर मौत अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।